بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ 22واں واقعہ بخاری شریف میں ہے کہ بیت المعمور کی سیر کے بعد اور شراب، دودھ اور شہد کے برتنوں کے پیش ہونے کے بعد، جس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے، پھر مجھ پر ہر رات دن 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ پھر میں واپس ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں واپس ہوا اور موسیٰ علیہ السلام پر گزرا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیا حکم ہوا؟ میں نے کہا 50 نمازوں کا رات دن میں حکم ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ کی امت سے 50 نمازیں ہرگز رات دن میں نہ پڑھی جائیں گی۔ خدا کی قسم میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور بنی اسرائیل کو خوب بھگت چکا ہوں۔ اپنے رب کے پاس، یعنی اس مقام کو جہاں یہ حکم ہوا تھا، واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کیجیے، رعایت کی درخواست کیجیے۔ میں واپس گیا تو اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دی۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے پھر اسی طرح کہا، میں پھر لوٹا سو 10 اور کم کر دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے پھر اسی طرح کہا، میں پھر لوٹا تو 10 اور کم کر دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آنا ہوا، انہوں نے پھر اسی طرح کہا، میں پھر لوٹا تو مجھ کو ہر روز میں 10 نمازوں کا حکم ہوا۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے پھر اسی طرح کہا، میں پھر لوٹا۔ ہر روز میں 5 نمازوں کا حکم باقی رہ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت، یعنی ساری امت، مراد ہے ساری امت، یعنی 100% جتنے بھی لوگ مسلمان ہیں، ہر دن میں 5 نمازیں بھی نہ پڑھ سکیں گی، اور میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور بنی اسرائیل کو بھگت چکا ہوں۔ آپ پھر اپنے رب کے پاس تشریف لے جائیے اور اپنے لیے مزید تخفیف مانگیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے بہت درخواست کر لی، یہاں تک کہ میں شرما گیا، یعنی اگرچہ مزید درخواست کرنا ممکن تھا لیکن اب راضی ہوتا ہوں اور تسلیم کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب وہاں سے آگے بڑھا، ایک پکارنے والے نے اللہ کی جانب سے یہ آواز دی، میں نے اپنا فرض جاری کر دیا اور اپنے بندوں کو رعایت بھی دے دی۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ 5 نمازیں کم ہوئی ہر دفعہ، اور اس کے اخیر میں یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 نمازیں ہیں دن اور رات میں، اور ہر نماز 10 کے برابر تو 50 ہی ہو گئی۔ اور نسائی شریف کی روایت میں ہے کہ حق تعالی نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس روز آسمان و زمین پیدا کیا تھا، آپ پر اور آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض کی تھیں، سو آپ اور آپ کی امت ان کی پابندی کیجیے۔ اور اس حدیث میں موسیٰ علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل پر 2 نمازیں فرض ہوئی تھی، مگر ان سے وہ بھی ادا نہ ہو سکیں، اور اس کے آخر میں یہ ہے کہ یہ 5 ہیں مگر 50 کے برابر، تو آپ اور آپ کی امت اس کی پابندی کریں۔ آپ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پہچان گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ بات ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے کہا کہ پھر واپس جائیے اور مزید تخفیف کرائیے، مگر میں پھر نہیں گیا۔ اور شیخین کی روایت میں ہے کہ جب کم ہوتے ہوتے 5 نمازیں رہ گئی تو ارشاد ہوا کہ یہ 5 ہیں مگر ثواب میں 50 ہیں، میرے یہاں بات نہیں بدلی جاتی، یعنی 50 کا اجر مقدر تھا، اس میں تبدیلی اور کمی نہیں ہوئی، اور 50 نمازوں کا بدلنا ہی مقدر تھا، اس لیے اس میں تبدیلی ہوئی۔ تو یہ 5 جو ہے وہ 5 نمازوں کے فرض ہونے کی یہ تفصیل ہو گئی۔ آگے 23واں واقعہ، آسمانوں سے زمین کی طرف واپسی۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ مجھے ام ہانی بنت ابی طالب، جن کا نام ہند ہے، معراج نبوی سے متعلق ان سے یہ خبر پہنچی ہے کہ وہ فرماتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی،
آپ میرے گھر میں سوتے تھے، آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر سو گئے اور ہم بھی سو گئے۔ جب فجر سے پہلے کا وقت ہوا، ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار فرمایا۔ جب آپ صبح کی نماز پڑھ چکے اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی، فرمایا اے ام ہانی، میں نے تم لوگوں کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی جیسا کہ تم نے دیکھا، پھر میں بیت المقدس پہنچا اور اس میں نماز پڑھی، پھر میں نے اب صبح کی نماز تمہارے ساتھ پڑھی جیسا تم دیکھ رہے ہو۔ پھر آپ باہر جانے کے لیے اٹھے، میں نے آپ کی چادر کا کونا گوشہ پکڑ لیا اور عرض کیا یا نبی اللہ، لوگوں سے یہ قصہ نہ کہیے گا، آپ کی تکذیب کریں گے، جھٹلا دیں گے، کہیں گے یہ بات غلط ہے اور آپ کو تکلیف دیں گے۔ آپ نے فرمایا واللہ، خدا کی قسم میں ضرور ان سے اس بات کو بیان کروں گا، کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں ان پر اللہ کی جانب سے جو چیز آتی ہے اس کو چھپانا یہ ان کے لیے درست نہیں ہوتا۔ وہ اپنی نبوت کا، اپنے کمالات کا، اپنی چیزوں کا اظہار کرنا ان کو حکم ہوتا ہے، تو اس لیے یہ بھی ان کی دعوت ہی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ میں نے ام ہانی فرماتی میں نے اپنی ایک حبشی لونڈی سے کہا کہ آپ کے پیچھے پیچھے جانا، تاکہ جو لوگ آپ لوگوں سے کہیں اور لوگ آپ سے کہیں، اس کو سنتے رہنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور لوگوں کو خبر دی، انہوں نے بہت تعجب کیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کوئی نشانی ہے جس سے ہم کو یقین آ جائے، کیونکہ ہم نے ایسی بات کبھی نہیں سنی۔ آپ نے فرمایا نشانی اس کی یہ ہے کہ میں فلاں وادی میں فلاں قبیلہ کے قافلے پر گزرا تھا اور ان کا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا اور میں نے ان کو بتلایا تھا۔ اس وقت تو شام میں جا رہا تھا، تو میں شام کو جا رہا تھا، یعنی ابھی معراج کا سفر شروع ہوا تھا، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر۔ پھر میں واپس آیا، یہاں تک کہ جب زجنان میں فلاں قبیلہ کے قافلہ پر پہنچا، میں نے لوگوں کو سوتا ہوا پایا اور ان کا ایک برتن تھا جس میں پانی تھا اور اس کو ڈھانک کر رکھا تھا، میں نے ڈھکنا اتار کر اس کا پانی پیا، پھر اسی طرح بدستور ڈھانک دیا۔ اور اس کی یہ بھی نشانی ہے کہ ان کا وہ قافلہ اب بیضا سے ثنیۃ التنعیم کو آ رہا ہے، یعنی ایک خاص جگہ کا واقعہ بیان کیا، وہاں سے وہ قافلہ ابھی اونٹوں والا قافلہ چل رہا ہے اور آ رہا ہے تمہاری طرف۔ سب سے آگے ایک خاکستری رنگ کا اونٹ ہے، اس پر 2 بورے لدے ہیں، ایک کالا اور دوسرا دھاری دار۔ لوگ ثنیۃ التنعیم کی طرف دوڑے تو اس اونٹ سے پہلے کوئی اور اونٹ نہیں ملا، یعنی جیسا آپ نے فرمایا تھا ہو بہو ویسا ہی ان کو وہ نظر آیا۔ تو یہ بھی ایک دلیل ہوئی۔ اور ان سے برتن کا قصہ پوچھا اور قافلے والوں سے پوچھا کہ تمہارے برتن کے ساتھ پانی تھا، اس میں کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ ہم نے پانی بھر کر ڈھانک دیا تھا، سو ڈھکا ہوا تو ملا مگر اس میں پانی نہ تھا۔ اور ان دوسروں سے بھی پوچھا جن کا اونٹ بھاگنا بیان فرمایا اور یہ لوگ مکہ آ چکے تھے، انہوں نے کہا واقعی صحیح فرمایا، اس وادی میں ہمارا اونٹ بھاگ گیا، ہم نے ایک شخص کی آواز سنی جو اونٹ کی طرف ہم کو پکار رہا ہے، یعنی جہاں اونٹ تھا وہاں سے وہ آواز آ رہی تھی کہ ادھر آؤ ادھر آؤ۔ جب ہم یہاں تک کہ ہم وہاں پہنچے تو ہم نے اپنا اونٹ پکڑ لیا۔ اور بہقی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانی کی درخواست کی تو آپ نے ان کو بدھ کے دن قافلہ کے آنے کی خبر دی۔ جب وہ دن آیا تو وہ لوگ نہ آئے، یہاں تک کہ غروب آفتاب کے قریب سورج غروب ہونے کے قریب پہنچ گیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو آفتاب چھپنے سے رک گیا، یہاں تک کہ وہ لوگ جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا تو ہو بہو ویسے ہی آ گئے۔ ان روایات سے چند امور ثابت ہوئے۔ اول یہ کہ عشاء اور فجر کے درمیان سفر مکمل، جو معراج کا سفر ہے وہ عشاء اور فجر کے درمیان مکمل ہو گیا۔ اب یہ کہ بعض روایت میں یہ بھی بعض شہرت اس کی بھی ہے کہ وہ چند لمحوں کا سفر تھا کہ واپس آئے تو پانی بھی چل رہا ہے اور دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی ہے، لیکن روایات سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ وقت زیادہ ہے، جیسے عشاء کے بعد آپ تشریف لے گئے اور فجر سے پہلے آپ واپس آئے۔ اور عشاء کی نماز اس وقت اگرچہ فرض نہیں تھی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوں گے اور دوسرے مسلمان بھی آپ کے ساتھ پڑھ لیتے ہوں گے۔ اور فجر کی نماز اگرچہ معراج کے بعد آئی تھی، کیونکہ یہ نمازیں تو آئی معراج کے بعد، اس سے پہلے جو 2 نمازیں وہ کون سی تھی؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے نبوت ملی آپ کو تو نماز آپ پڑھا کرتے تھے، مگر اس کی فرضیت کی وہ صورت نہیں تھی جو آج ہے، اور 5 نمازوں کی ایسی تعداد بھی نہیں تھی، مگر احادیث سے، اور فجر کی یہ نماز گو معراج کے بعد کی تھی، مگر احادیث سے اول امامت جبریل علیہ السلام کی ظہر کے وقت ثابت ہوتی ہے، تو غالباً اس کی فرضیت کی ابتدا ظہر کے وقت ہوگی۔ اور بیت المقدس میں جو آپ نے نماز پڑھی، اس کی نسبت بعض روایات میں آتا ہے کہ عشاء کی نماز قریب ہو گئی، تو یہاں عشاء کی نماز مراد لینا مشکل ہے کیونکہ عشاء آپ پڑھ چکے تھے، اور فجر کی نماز سے مراد فرمایا کہ غالباً تہجد کی نماز ہوگی، کیونکہ ایک زمانے تک تہجد کی نماز شروع میں یہ ایسے ہی اس کی تاکید تھی جیسا کہ فرائض کی تاکید رہی ہے، اور اذان اسی تہجد کے لیے ہوئی ہوگی، جیسا کہ رمضان المبارک میں حضرت بلال کی اذان اس وقت میں وارد ہے۔ دوسری چیز یہ ثابت ہوئی کہ یہ معراج جسمانی تھی۔ کچھ لوگ اس حوالے سے بھی جو ہے غلط فہمی پیدا کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں۔ عقیدے کی بات یہ ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ مسلمانوں کا یہ ہے کہ معراج جو معروف معراج ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ ہوئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف روح گئی ہے، یا خواب میں جیسے آدمی دیکھتا ہے، خواب میں آدمی دیکھتا ہے کہ میں آج فلاں ملک میں گیا تھا، فلاں شہر میں گیا ہوا تھا، فلاں فنکشن میں شریک تھا، تو جسم تو اس کا یہی ہوتا ہے لیکن وہ اپنے خیال سے پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچا ہوتا ہے۔ تو معراج ایسے نہیں ہوئی، معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال جسد یعنی مکمل جسم آپ کا وہ تشریف لے گئے، اور وہ یہ سارے معاملات اسی جسم کے ساتھ ہوئے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں معراج جسمانی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہوتی یہ معراج صرف روحانی جیسے خواب ہوتا ہے تو لوگوں کو جھٹلانے کی کیا ضرورت، کیونکہ ایسے خواب کا تجربہ تو لوگوں کو 10 بار ہوتا ہے، ہر بندہ خواب میں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں آنا جانا تو کرتا ہے، تو ان کو پھر اس کی تکذیب کرنے کی اور پھر پوچھنے کی کہ دلیل دیں، نشانی دیں، میں جو ہے وہ مسجد اقصی کیا ہے، کتنے اس کے ستون ہیں، یہ وہ ساری باتیں پوچھنے کی ان کو ضرورت نہیں تھی۔ تو اس لیے ورنہ لوگوں کی تکذیب کی کیا وجہ، اور اس تکذیب میں آپ کے اس جواب نہ دینے کی کیا وجہ کہ وہ جسمانی نہیں ہے بلکہ روحانی اور منامی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اگر خواب کی طرح کی معراج ہے تو پھر تو اس میں چاہے جتنی بھی مشکل سے مشکل بات کا دعویٰ بھی ہو تو وہ اگلا آدمی قبول کر سکتا ہے۔ تو یہ تقریباً جو ہے معراج کا سفر اس واقعے کے ساتھ پورا ہوتا ہے۔ پھر آگے اس کے بعد یہ فرمایا کہ مخاطبین نے جو قصہ سنا، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد اقصی کی طرف لے جایا گیا تو صبح کو لوگوں سے تذکرہ فرمایا۔ بعض لوگ جو مسلمان ہوئے تھے وہ مرتد ہو گئے، اور بعض مشرکین حضرت ابو بکر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑے گئے اور کہا کہ اپنے دوست کی بھی کچھ خبر ہے؟ یوں کہتے ہیں کہ مجھ کو رات ہی رات بیت المقدس میں لے جایا گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا وہ ایسا کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ کہتے ہیں تو ٹھیک کہتے ہیں۔ لوگ کہنے لگے کیا تم اس امر میں ان کی تصدیق کرتے ہو کہ بیت المقدس گئے اور صبح سے پہلے چلے آئے، حالانکہ وہ کتنا دور ہے، تقریباً 1 مہینے کی مسافت ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، میں تو اس سے بھی زیادہ بعید امر میں ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ یعنی یہ تو بیت المقدس میں جانا تو بہت، یہ تو زمینی کا سفر ہے، لیکن اس سے آگے کی اگر بھی وہ بات فرماتے ہیں تو میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں جو ان کے پاس صبح و شام کو آتی ہے، یعنی وحی، یعنی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو آسمان سے تشریف لاتے ہیں صبح و شام، تو میں تو اس بات کی تصدیق کیے بیٹھا ہوں، یعنی غیب کی اور فرشتوں کے تشریف لانے کی اور وحی کی، تو یہ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے تو بیت المقدس ایک بندے کو یہاں سے وہاں لے جانا، آن کی آن میں، ایک ہی لمحے میں لے جانا، یہ تو اللہ کے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو زمانہ ہے، یہ جو مکان ہے، یہ تو سارے مسئلے ہمارے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ کوئی بھی چیز ایسی رکاوٹ نہیں جو رکاوٹیں ہمارے لیے ہیں۔ اب دیکھیے قرآن پاک میں عزیر علیہ السلام کا قصہ آتا ہے کہ انہوں نے ایک بستی سے گزرے اور تو دیکھ کر کہنے لگے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، کہ یہ جو بستی ہے اجڑ گئی، ویران ہو گئی، کھنڈر بن گئی، پتہ نہیں مرنے والے مر گئے، کھپ گئے، ہڈیاں بھی ان کی ختم ہو گئی، تو اس کا جو جب یہ زندہ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن،
تو کیا منظر ہوگا؟ نبی کو یقین ہوتا ہے، یہ نہیں کہ یقین نہیں ہوتا، وہ صرف اس بات کے ایک مشاہدہ پروسیس دیکھنا چاہتے ہیں. جو آپ سمجھیے یہ بات تو یقین ہے کہ مردے زندہ ہوں گے، لیکن وہ صرف یہ ہے کہ یا اللہ پروسیس دکھا دے کیسے ہوں گے تاکہ مزید اطمینان ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ درخواست کی تھی. تو عزیر علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پروسیس دکھایا. اب پروسیس بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی اور پر پریکٹیکل کر کے دکھا دیا جاتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ ان کو فرمایا کہ 4 پرندے پکڑو اور ان کو مختلف بولیاں سکھاؤ، مانوس کرو، پھر اس کے بعد ان کو ذبح کر دو، کاٹ دو، حتیٰ کہ ان کی بوٹی تکا کر دو، جتنا تم اس کو باریک سے باریک کر سکتے ہو کر دو، پھر ان کو مکس کر دو آپس میں، اور پھر اس کے بعد 4 پہاڑوں پر ان کو رکھ دو جا کر 4 حصوں میں بانٹ کر، اور پھر ان کو ان کے نام کے ساتھ پکارو تو دیکھنا کیسے زندہ ہو کے اٹھتے آتے ہیں. تو ایسے ہی ہوا. عملاً وہ پرندے اس کی بوٹیاں ادھر سے ادھر، اس کا ادھر سے ادھر کرتے کرتے وہ جڑ کر دوڑتے ہوئے سارے پاس آ گئے. تو فرمایا کہ یہ ہے زندگی دوبارہ، جس نے پہلے زندہ کیا وہ دوبارہ بھی ایسے ہی زندہ کرے گا. لیکن حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ نے خود ان کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام، 100 سال تک فرمایا کہ ان کو موت دے دی. ثم بعث، پھر اس کے بعد ان کو زندہ کیا. یعنی آج کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو 1919 میں اگر کوئی بندہ فوت ہو گیا اور 2020 میں آ کر یا 2019 میں آ کر آج اس کو اٹھا لیا، 100 سال پورا گزر گیا اور اتنی دیر وہ پڑے رہے. اچھا جب اٹھے ہیں تو اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہاں جی کم لبثت؟ قال لبثت یوما و بعض یوم. اپنے حساب نے لگایا کہ جب میں سویا تھا تو سورج یہاں تھا، اب جاگ رہا ہوں تو سورج یہاں ہے. یا اس زیادہ اپنے آس پاس ماحول سے اندازہ لگا کر 1 نہیں تو 2 دن کہنے لگے، یا بلکہ دن سے بھی کم حصہ کہنے لگے اتنا ہی سویا ہوں گا، زیادہ تو میں نہیں سویا. تو فرمایا کہ نہیں، بل لبثت 100 عام، آپ کو سوئے ہوئے یا آپ کو فوت ہونے کے بعد 100 سال پورے گزر چکے. اچھا اب اس سے یہ تو چلو ان کے ساتھ ہو گیا، وہ تو اب کیسے تصدیق کرتے اس کی؟ پھر کہا کہ اب دیکھیے آپ جو اپنا کھانا ساتھ لائے تھے اس کو دیکھو پہلے. اب اس کو دیکھا تو وہ جناب وہ بالکل اسی طرح تر و تازہ. یعنی 1919 میں ایک کھانا رکھا جائے اور 2019 میں آ کر اس کو کھولا جائے تو وہی مہک، وہی بھاپ اور وہی گرمائش اور وہی تازگی اس کی، وہی اس کی خوشگواری. یہ عجیب کا کہانی ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس کھانے پر گویا کہ 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا. کھانے کے حساب سے دیکھیں تو اس پر 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا. اور فرمایا کہ اچھا پھر اب دیکھو، یعنی کھانے کو دیکھا جائے تو ٹائم 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا. اور اگر عزیر علیہ السلام اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ شاید 24 گھنٹے کے قریب یا 12 گھنٹے گزرے ہوں گے، اس حساب سے سوچ رہے ہیں. اور فرمایا کہ اچھا اب دیکھیے گدھا، جو گدھے جس پر آپ سوار تھے، اب اس کی جناب ہڈیاں بھی ریزہ ہو چکی ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ 100 سال کو تھوڑا وقفہ تو نہیں ہوتا نا. گدھا مرا ہے، مرنے کے بعد وہ جو ہے کھپا ہے، اس کی مٹی کے ساتھ مٹی ہوا ہے، کچھ اس کے آثار ہڈیاں وڈیاں بس باقی تھے، باقی ختم. اب عزیر علیہ السلام حیرت کے اس میں ہے کہ گدھے پر 100 سال گزر گئے ہیں، میرے اوپر بمشکل 12 گھنٹے گزرے ہیں، اور جناب ساتھ ہی جو کھانا پڑا ہوا ہے اس کے اوپر شاید 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی سمجھا دی کہ میں تو ہر چیز پر قادر ہوں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ تمہیں آپ کو فرمایا کہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وہ 1 منٹ کو صدی کے برابر کر سکتا ہے، اور وہ صدی کو سمیٹ کر 1 منٹ کے برابر کر سکتا ہے. یہ منٹ اور صدیاں تو ہمارے لیے ہیں، اس کے لیے نہیں ہے. ماضی، حال، مستقبل کے خانے اور سوال ہمارے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، اس کا خالق ہے. یہ مکان کے فاصلے ہمارے لیے ہیں، اس کے لیے نہیں ہے، وہ مکان کا خالق ہے. وہ تو 1 منٹ میں ایک چیز کو کہاں سے کہاں. قرآن پاک میں تو قصہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ان کے پاس وہ ملکہ بلقیس کا تخت کی کا قصہ پہنچا کہ ایسا ویسا تخت ہے اس کا بڑا، تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں جی کون لائے گا. جن بھی موجود تھے اور وہ بندہ بھی موجود تھا جس کو فرمایا کہ کتاب کا علم ہم نے دیا تھا. تو جنات نے ایک عفریت من الجن، ایک بڑا جن تھا، اس نے کہا کہ ابھی آپ اپنی مجلس کے لیے بیٹھے ہیں تو دوپہر کو جب آپ اٹھیں گے یہاں سے تو یہ جو 2-2.5 گھنٹے بنتے ہیں یہ اس کے دوران میں لے آؤں گا. اب اس نے اپنے حساب سے کوئی پروسیس سوچا ہوگا لانے کا. اور جو جن کے پاس کتاب کا علم تھا انہوں نے کہا کہ آپ پلک جھپکیں ذرا.
آنکھ بند کیجئے کی کھولیے تو تخت سامنے کھڑا. تو یہ قصہ تو قرآن میں موجود ہے، اس کا انکار تو نہیں کر سکتے، یا الا یہ کہ آدمی قرآن کا انکار کر دے. تو اس لیے یہ دیکھیے وہاں سے تخت چلا ہے وہاں آیا ہے، کم سے کم اس میں کوئی سینکڑوں میل کا فاصلہ تو ہوگا جو اتنے دور سے آیا ہے. چلو سینکڑوں نہ صحیح درجنوں ہی صحیح، تو کیا پلک جھپکنے میں درجنوں میل فاصلہ طے کر کے ایک چیز وہاں جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتی عام ہمارے اصول کے مطابق. اس لیے فرمایا بل کذبوا بما لم یحیطوا بہ علما. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار انسانوں سے ایک شکوہ کیا ہے کہ اے انسان تیری عقل ہے اتنی سی ڈبی کے برابر ہے، بٹ ڈبی سے بھی چھوٹی ہے، اور تو اس میں تولتا ہے میری قدرت کو، اور جب اس میں تلتی نہیں ہے پھر کہتا ہے ہو ہی نہیں سکتا. یہ کیسے ممکن ہے جی؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو ایسی بات ہے جیسے کہتے ہیں کہ کنواں تھا، اس کے اندر ایک مینڈک وہیں پیدا ہوا، اور ایک مینڈک بارش کے پانی سے اس کے اندر چلا گیا. تو دونوں کی آپس میں دوستی ہوئی، سلام دعائی. اس نے کہا تم کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا باہر سے آیا ہوں. تو کنویں والا مینڈک کہتا ہے کہ پانی باہر کتنا ہوتا ہے؟ اس نے کہا بہت زیادہ ہوتا ہے. تو کنویں والے مینڈک نے ایک چھلانگ لگائی، کہتا ہے اتنا ہوتا ہے؟ کہتا نہیں اتنا نہیں، اس سے بھی زیادہ ہے. اس نے پھر ایک لگا دی، اتنا ہوتا ہے؟ کہتا نہیں اس سے بھی زیادہ ہے. اس نے پھر آخری چھلانگ لگائی کہ ایک دیوار سے دوسری دیوار کو جا کے ٹچ کر گیا. کہتے اتنا ہوگا؟ کہتے نہیں اتنا، اس سے بھی زیادہ ہے. کہتے یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، اس سے زیادہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس سے زیادہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ وہ بیچارہ بھی سچا ہے کہ اس نے جب سے ہوش کی آنکھ کھولی ہے اس نے پانی اتنا ہی دیکھا ہے، اس سے بڑا پانی کا ایریا اس نے دیکھے ہی نہیں ہے. تو ہم جو انسان ہیں اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو ہم نے اپنے آس پاس کچھ امکانیات کی کچھ حدود دیکھی ہوتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں، ہم ہمیشہ انہی کے مطابق ہی فیصلہ کرتے ہیں، اور جو چیز اس پر پوری نہیں اترتی، چاہے وہ نبی ہو، وحی ہو، قرآن ہو، ہم کہتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. بل کذبوا بما لم یحیطوا بہ علما ولما یأتہم تأویلہ، کہ ان لوگوں نے جس چیز کا ان کو علم نہیں ہے اس کو یہ جھٹلا رہے ہیں، حالانکہ ابھی ان کے پاس علم آیا کہاں ہے، ان کو سمجھ آئی کہاں ہے. اس لیے فرمایا یسألونک عن الروح، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل الروح من امر ربی، جو کہ ہر دم ان کے اندر ہے، انسان کے اپنے اندر ہے، وہ اس کو نہیں سمجھتا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا چکر ہے، کہ یہ کچھ ہوتا ہے تو انسان زندہ ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا تو مر جاتا ہے. موت نیند میں کیا ہوتا ہے، روح ہماری ہوتی ہے نہیں ہوتی، چلی جاتی ہے واپس آتی ہے، یہ سمجھنے سے انسان قاصر ہے. فرمایا یہ رہے گا بھی قاصر. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کیونکہ تمہیں جو علم میں نے دیا ہے نا وہ بالکل تھوڑا ہے، بہت تھوڑا سا ہے. باقی کیا ہے کیا نہیں ہے یہ سارا میرے پاس ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، فرمایا کہ جتنا میں چاہتا ہوں اتنا علم انسان کو دے دیتا ہوں، اور وہ بھی اس سے سنبھالا نہیں جاتا. تو باقی اللہ کا علم کہاں سے یہ اٹھائے گا. اس لیے وہ بیچارے اسی جو ہے مصیبت کے شکار ہوئے، کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیت اللہ سے انسان نکلے اور بیت المقدس پہنچ جائے راتوں رات. تو وہ وہی کنویں کے مینڈک والی بات کر رہے تھے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تو اس سے بڑی باتوں کی تصدیق کیے بیٹھا ہوں، میں تو یہ مانے بیٹھا ہوں کہ ان کے پاس جبریل صبح و شام تشریف لاتے ہیں اور وہی لاتے ہیں، تو میں تو اس کی تصدیق کر لیتا ہوں. اسی لیے ان کا نام صدیق رکھا کیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.